बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से आज जनाब हज़रत इल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी के मुतल्लिक आपको कुछ बातें बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुजाहिद मिल्लत चैनल जो आप हमारे 25 व्लॉग सुन चुके हैं, हम बगैर किसी खौफ के सच्चाई के साथ आप तक सच्चाई पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी, जैसा कि आप शायद जानते हों कि 1915 में ईसा खैल पन्याला, ये दरिया सिंध का एक किनारा बनता है, उसको पन्याला कहते हैं। एक तरफ KPT है और एक तरफ पंजाब है। वहाँ पैदा होते हैं 1915 में। और उसी जगह पर एक प्राइमरी स्कूल से उन्होंने सरकारी प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की है 5वीं तक। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल ईसा खैल में मैट्रिक अच्छी पोजीशन में हासिल की है। तो बड़ी अजीब बात है, मैट्रिक तक मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी की वालदा भी वफात पा जाती हैं, वालिद भी फौत हो जाते हैं, चचा उनकी कफालत करते हैं। ये छोटे ज़िम्मेदार थे, छोटे भी इतने नहीं थे, ज़िम्मेदार थे। और फिर मैट्रिक करने के बाद 1930 में लाहौर इल्लामा इकबाल का एक कॉलेज था, हमायत इस्लाम, जहाँ पर मुबल्लिग तैयार किए जाते थे, महरे तालीम तैयार किए जाते थे, मुकर्रर तैयार किए जाते थे, शुला बयान इस्लाम के मुजाहिद तैयार किए जाते थे इल्लामा इकबाल की निगरानी में। तो वहाँ पर लाहौर डेरा लगाते हैं, वहाँ पर दाखिला लेते हैं और 2 साल वहाँ पर टॉप करते हैं। तो इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त में 2 साल मुकम्मल करने के बाद फिर इल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं कि आप इस्लामी कॉलेज में दाखिला लें। वहाँ पर FA करते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, फिर उसी कॉलेज में इस्लामियात के हेड बन जाते हैं। तो वहाँ पर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी के दोस्त नवाए वक्त के बानी हमीद निज़ामी और इसी तरीके से 2-4 और मखसूस लोग जो हम प्याला हम निवाला थे, बागी किस्म के लोग थे, तो वो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी के साथ रहे। तो फिर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी MSF की बुनियाद रखते हैं क़ायद-ए-आज़म की सरपरस्ती में। तो जब तहरीक पाकिस्तान अरूज पर होती है तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी को बाकायदा ख़त के ज़रिए क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हुक्म देते हैं कि आप सर्विस छोड़ें और तहरीक के लिए, पाकिस्तान के क़याम के लिए आप वर्क करें। क्योंकि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जानते हैं कि जहाँ पर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी खिताब फरमाते हैं तो वहाँ पर लोग हम नवा हो जाते हैं, लोगों में जज्बा पैदा कर देते हैं। तो ये खासियत थी। तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की बेदारी के लिए काम करते रहे। फिर बिलाखिर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद बहुत अजीब टर्न हुआ कि मिर्ज़ाई काबिज़ हो गए, मुस्लिम लीग पर मिर्ज़ाई काबिज़ हो गए। जिस वक्त मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी मिर्ज़ाइयों की करतूतों को और शरारतों को देखा तो मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी मुस्लिम लीग को छोड़ देते हैं। फिर इसी तरीके से खिलाफत के रास्ता इस्लामी निज़ाम के लिए एक तंजीम बनाते हैं और नफाज इस्लाम के लिए, और फिर वो पूरा दस्ता लेकर जमीयत पाकिस्तान में शामिल हो जाते हैं। मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी
پاکستان بننے سے پہلے بھی ممبر پارلیمنٹ تھے اور پاکستان بننے کے بعد بھی ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں. پھر MNA حلقہ ان کا 90 تھا، یہاں میاں والی سے بنتے رہے ہیں. اور آپ کو شاید علم ہو کہ میاں والی کا گورنر امیر محمد خان جو پورا موجودہ پاکستان کا گورنر جنرل تھا، بہت بڑی پاور تھی. اب اسی تحصیل کے اندر ایک مرد مومن مرد مجاہد بھی تھا، مولانا عبدالستار خان نیازی. تو مولانا عبدالستار خان نیازی پر 4 قاتلانہ حملے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو زندگی تھی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا تھا. تو مولانا عبدالستار خان نیازی اور مولانا شاہ احمد نورانی، کیا بات ہے ان لوگوں کی. تو 1973 کے اندر ان مرتدوں کے خلاف، مرزائیوں کے خلاف باقاعدہ قانون سازی ہوتی ہے. ذوالفقار علی بھٹو مجبور ہو جاتا ہے، مفتی محمود بھی تھے، شاہ احمد نورانی بھی تھے اور علماء بھی تھے. تو وہ قانون بن جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے تو اس وقت پاکستان کے اندر فحاشی کے خلاف یہ لوگ جب ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے، روڈ پر نکلتے تھے تو حکومتیں کانپتی تھیں. مجال ہے کہ اس وقت کی حکومت کوئی غلط کام کرے یا کرپشن کی بات کرے یا رانیت کی بات کرے یا عیاشیوں کی بات کرے یا اوپن شراب نوشی کی باتیں کریں تو یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پورا پاکستان کانپتا تھا. ان کو پتہ تھا کہ مولانا عبدالستار خان نیازی جائے لوگ جب باہر نکلتے ہیں تو لوگ باہر نکلتے ہیں. تو آپ کو میں ایک اور بھی واقعہ سناؤں. 1953 کے اندر خلافت نظام مصطفیٰ کی تحریک ہوئی تھی نا جب، اور ختم نبوت کی تحریک ہوئی تھی، شروع ہوئی تھی اور بہت زیادہ مضبوط ہو گئے تھے نا مرزائیوں کے. تو اس کے اندر بہت زیادہ پورا لاہور جھوم رہا تھا، ختم نبوت پر جانیں قربان کر رہا تھا. تو وہاں پر ایک فردوس نامی DSP تھا جو بہت ظلم کرتا تھا. بالآخر لوگ تنگ آ کر اس کو پتھروں سے مار کر وہ مر جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا کیس بن جاتا ہے. مولانا عبدالستار خان نیازی وہ لاہور کے اندر مارشل لا ہوتا ہے اور بیٹھے کون ہوتے ہیں؟ مرزائی بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ فوج کے بہت بڑے مقام پر. اور اسی طریقے سے وزیر خارجہ ہوتے ہیں سر ظفر اللہ خان، وہ مرزائی ہوتا ہے، اوپن وہ بات کرتا ہے کہ ہم مرزائی ہیں. اور اسی طریقے سے میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، جب قائد اعظم محمد جناح وفات پا گئے تو اس کی نماز جنازہ کراچی کے اندر پوری حکومتی مشیری تھی نا، مولانا عبدالستار خان نیازی بھی وہاں پر شامل تھے. تو سر ظفر اللہ خان نے جنازہ نہیں پڑھا. تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو اس نے کہا ہے کہ ایک مسلمان ایک کافر کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. پھر اس نے کہا ہے کہ ایک کافر ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا. تو مولانا عبدالستار خان نیازی سامنے تھا. تو مولانا عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا کہ آپ مرتد ہیں. اس نے کہا کہ آپ جو بھی سمجھیں. تو اس نے تو اوپن تسلیم کر لیا. تو پھر وہ 1953 کی تحریک شروع ہوتی ہے اور پھر 1973 میں جا کر مرزائیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. تو یہ مولانا عبدالستار خان نیازی کی ایک چھوٹی سی تحریک تھی. مولانا عبدالستار خان نیازی کی اس وقت بھی روکڑی موڑ کے پر اپنا ایک مکان تھا جو آخری جمع پونجی جو زمین کا ٹکڑا تھا وہ بھی بیچ دیا. شادی بھی نہیں کی، کوئی نہیں تھا، سب کچھ دو پر لگا نظام مصطفیٰ کے لیے، حق کی خاطر حق کی آواز بلند کرتے رہے، اپنے پوری زندگی وہ دے گئے. تو یہ چینل مولانا عبدالستار خان نیازی کی ذات لوگوں تک اور جو اس کے احساسات ہیں، جو اس کی تاریخ ہے، وہ لوگوں تک اپنی نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے ہم کوشاں ہیں. اسی طریقے سے مولانا عبدالستار خان نیازی کے متعلق کم از کم 53 بکس لکھی جا چکی ہیں. مولانا عبدالستار خان نیازی کے خدمات پر 53 بکس لکھی جا چکی ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی کے جو ہسٹری میں
ماسٹر کرتے ہیں یا ایم فل کرتے ہیں اور پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو ان کو ایک تھیسس ملتا ہے، اس میں مولانا عبدالستار خان نیازی تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن یہ بھی ان کو موضوع ہوتا ہے۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی میرے پاکستانیوں، خدارا اپنی نسلوں کو مولانا عبدالستار خان نیازی کی زندگی کے متعلق بتاؤ، بکس پڑھاؤ اور ان کو سمجھاؤ، ان کو دکھاؤ کہ یہ وہ شخصیت ہے جو خوف زدہ نہیں ہوتا تھا، جس پر قاتلانہ 4 مرتبہ حملے بھی ہوئے، یہ ڈر تو نہیں تھا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اس کے پاس گاڑیاں بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہی تن پر 4-5 جوڑے کپڑوں کے ہوتے تھے، 2-3 جوڑے جوتوں کے ہوتے تھے، 6 فٹ کا قد تھا اور 1 فٹ کا 1.5 فٹ کا اس کا ترا ہوتا تھا، کلہ ہوتا تھا، اور اس کی شخصیت وہ جہاں بھی جاتا تھا تو لوگ جوگ در جوگ بھاگ بھاگ کر جاتے تھے، کیا حسن تھا، کیا خوبصورتی تھی۔ لیکن افسوس جب وہ جہد ملت، بطل حریت مولانا عبدالستار خان نیازی 2 مئی 2001 کو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جو 1915 میں میاں والی کے مقام تحصیل عیسیٰ خیل میں نمدار ہوا تھا، وہ روکھڑی موڑ مولانا عبدالستار خان نیازی کا جسد خاجی، وہ وہاں پر آپ بھی مقبرہ وہاں پر موجود ہے، اور دنیا جوگ دور جاتی ہے، اور وہاں پر لائبریری موجود ہے، جاؤ جا کر لائبریری کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی، قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال کے ہاتھوں کے نسخے دیکھو، ہاتھوں سے لکھے ہوئے خطوط دیکھو کہ مولانا عبدالستار خان نیازی کی شخصیت کیسی تھی، وہ کس قسم کے انسان تھے۔ وہ بہت بڑے انسان تھے، وہ بہت بڑے انسان تھے، وہ عاشق رسول تھے۔ کیا آپ نے پوری زندگی بڑے بڑے جاگیرداروں، سرمایہ داروں، لٹیروں، وڈیروں کے سامنے وہ کھڑا ہو کر کلمہ حق کہنے والا وہ مرد مومن تھا۔ میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، اب آپ کے سامنے ہے، جیسے یہود و نصارہ پاکستان میں پنجے گاڑ چکے ہیں، مرزائی، قادیانی اس وقت پورے پاکستان میں وہ چھا چکے ہیں، اور ان کی گرفت دن بدن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کوئی تو مولانا عبدالستار خان نیازی کے راستے پر چل پڑو۔ علماء بھی بہت ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں، بڑے بڑے مصنف ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قادیانیوں کے خلاف آواز بلند کرے، روکیں ان کو، ٹوکیں ان کے سامنے کھڑا ہو جائے کہ یہ مرتد ہیں، اب ان کا نام شناختی کارڈ کے اندر کافر لکھا جائے پاکستانی قانون کے مطابق۔ تو یہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ 2 مئی تمام دینی اداروں کے اندر، مساجد کے اندر، گھروں کے اندر مولانا عبدالستار خان نیازی کی روح کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جائے، دعائیں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ جس طریقے سے اس نے پوری زندگی دین اسلام کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عشق مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی، تو ہمارے لیے بھی وہ نمونہ حیات ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پاکستان کو دوبارہ اصلی حقیقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ پاکستانیوں، اللہ حافظ۔